بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر ہے اور آج کا ہمارا باب نمبر 2 ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929-1929۔ یہ نکات کب پیش ہوئے تھے؟ جب نہرو رپورٹ 1928 گاندھی نے پیش کی تھی، نہرو نے، جس میں مساق لکھنؤ کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں 14 نکات 1929 پیش کیے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل رہنما اصول پیش کیے۔ ون بائی ون انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ آئین یعنی کہ قانون جو بنایا جائے گا، جیسے کہ ہم 1973 کا آئین اس وقت ملک میں ہمارے میں نافذ ہے اور ہم اسے حکومت جو ہے اسے لے کر چلتی ہے، اس کے اکارڈنگ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، تمام صوبوں کو ایک اصول پر داخلی اور خود مختاری دی جائے۔ صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب، اقلیتیں یعنی کہ نان مسلم جو ہیں ان کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ پھر مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ مرکزی اسمبلی یعنی کہ پورے جو برصغیر ہے اس کے اندر جو اسمبلی ہے پورے ملک کی، اس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے 1/3 سے کم نہ ہو، یعنی کہ 3 میں سے 1 مسلمان ہونے چاہیے۔ جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے۔ جداگانہ یعنی کہ علیحدہ انتخابات جو ہوں گے وہ ہر گروپ پر لاگو ہوں گے۔ آئندہ البتہ کوئی فرق چاہے تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ محلوط طریقہ انتخاب قبول کر سکتا ہے، یعنی کہ دونوں میں وہ شامل ہو سکتا ہے، محلوط مکس۔ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ یہاں نمبر 5 میں آئے اور فرق ہے جو ہے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، تو اسے بک کے اوپر پیج نمبر آپ 23 پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکزی اسمبلی میں۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا کہ صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے مسلمان اکثریت متاثر ہو۔ صوبوں کی حدود یعنی کہ جب باؤنڈری بنائی جائیں گی، جس وقت پاکستان ہمارا موجود ہے، تو اس کی حدود میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اس علاقے کو پاکستان بنایا جائے گا، یعنی کہ علیحدہ حصہ بنا دیا جائے۔ پھر تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ اگر کوئی یہ مسودہ قانون یعنی کہ یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہے کسی خاص فرقے سے متعلق ہوں اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ کو خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے گا، یعنی کہ اگر اس سے 3/4 یعنی کہ 4 میں سے 3 لوگ اس کے خلاف ہوں گے تو اسے منظور نہیں کیا جائے گا۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے، کیونکہ سندھ اور بمبئی ایک بہت بڑا صوبہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ سندھ کو علیحدہ اور بمبئی کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ پھر بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ جو بلوچستان ہے اس وقت، جو ہمارا بلوچستان ہے، اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو اس وقت ہمارا پاکستان کا شمال مغربی حصہ ہے، اس میں جس طرح دوسرے صوبوں کو اصول دیے گئے ہیں نا، اصلاحات دی گئی ہیں، ایسے ہی ان صوبوں کو بھی دی جانی چاہیے سہولتیں۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اقلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ سرکاری یعنی کہ گورنمنٹ لیول پر جو جابس ہوتی ہیں ان میں مسلمانوں کو ان کی قابلیت، ان کی تعلیم، ان کی کوالیفیکیشن، ان کی اہلیت کے مطابق جو ہے نہیں حصہ دیا جائے۔ مسلمانوں کو مذہبی ثقافتی تحفظ دیا جائے، یعنی کہ مذہب کے حوالے سے، ان کے کلچر کے حوالے سے مسلمانوں کو پراپر تحفظ ملنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929 کوئی دو رہنما اصول لکھے۔ ساتھ اس ٹاپک کے میں نے ڈائری لکھ دی ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہٰ پر نوٹ لکھیں۔ یہ آپ کی ڈائری پہلے میں نے پیسٹ کر دی ہے، بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہے صوبائی مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ 14 نکات تھے جو آپ نے نہرو رپورٹ کے جواب میں دیے تھے، جس میں تمام تر آپ دیکھ لیں بات مسلمانوں کے حقوق کی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد علامہ اقبال نے خطبہ الہٰ 1930 دیا، جس میں مسلمان برصغیر کی خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، یعنی کہ الگ پہچان تسلیم کی جائے۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال نے خطبہ الہٰ 1930 دیا اور
خطبہ الہباد 1930 میں آپ نے یہ آلریڈی آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، الفاظ تھوڑے سے یہاں پہ دیکھیں ورڈنگ میں فرق ہے۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب سرحد سندھ اور بلوچستان کو، پیچھے ہم نے کہا تھا شمال مغربی سرحدی صوبے، بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمال مغربی ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے، کیونکہ یہ علاقے آلریڈی مسلمانوں کے تھے، یہاں پہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے شمال مغربی ریاست کا قیام جو ہے وہ کم از کم شمال مغربی علاقوں میں نظر آتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر قائد اعظم کی خواہش تھی کہ پاکستان بنایا جائے، آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال نے خطبہ صدارت دیا، اور 1933 میں آپ کے تصور کو چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان جو ہے نو اینڈ نیور پمفلٹ میں لکھ دیا، اور پھر قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور اپنے سنبھال لی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آپ کا سائیڈ باکس ہے 25 پیج نمبر پر، پہلی گول میز کانفرنس 29 اور دوسری 31 اور تیسری 32 میں لندن میں ہوئی۔ پھر نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک آ جاتا ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ آپ یہاں پر دیکھیں 1935 کے ایکٹ میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کروایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی، یعنی کہ صوبوں کو خود مختاری یعنی کہ آزاد انہیں پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ کس نے؟ کانگریس نے۔ اب کانگریس جماعت جو تھی وہ مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کا پروگرام بنانے لگی۔ کانگریس ہندوؤں کی جماعت تھی نا، تو ہندو نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانا شروع کر دی، مسجدوں میں شور کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، اسکول میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کر دی، اور اس طرح سے گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کے ماتھوں پر تلک لگایا جانے لگا۔ تو اس طرح سے ہندوؤں کے رویے کو دیکھتے ہوئے نا تو مسلمانوں میں الگ ملک کا مطالبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ 1935 کے آئین کے بعد جب کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کر لی تو مسلمانوں میں الگ ملک کا مطالبہ بڑھ گیا ان کے رویے کی وجہ سے۔ تو 1938 یعنی کہ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، اور 1939 میں جب کانگریسی وزارت کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات ڈے آف ڈیلیورنس منایا۔ یہ شارٹ اور MCQs کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔ لاہور قرارداد لاہور 1940، تو یہ ہوئی تھی 27واں اجلاس تھا، لاہور میں ہوا تھا، 23 مارچ 1940 کو ہوا تھا۔ شیر بنگال مولوی کے فضل الحق نے اس کو پیش کیا تھا اور قائد اعظم نے اس میں خطبہ صدارت یعنی کہ تقریر کی تھی اور 2 قومی نظریے پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ پھر آ جاتا ہے قرارداد کا متن، یعنی کہ قرارداد کے نکات کیا تھے، اہمیت کیا تھی۔ قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل مسلمانوں کے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے، یعنی جغرافیائی، یعنی کہ اس وقت تک کوئی بھی آئین قابل قبول نہیں جب تک مسلمان اسے قبول نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 باتوں کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک، جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں یعنی کہ بھارت اور پاکستان علیحدہ علیحدہ جب ہوں گے تو وحدت ایک حد بندی ایسی کی جائے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ان کے آزاد ریاستوں کی شکل میں کیا جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل ایک اقتدار حاصل ہو۔ ان میں نمبر 2 تو تھا وہ ہے ان میں اقلیتوں کا حیاء رکھا جائے، یعنی کہ جو نان مسلم ہیں پاکستان میں ان کا حیاء رکھا جائے، جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ اقلیت میں ہوں گے یعنی کہ تو وہاں پر ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر آ جاتا ہے کرپس مشن 1942، یہ 1939 to 1945 دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کو ہندوستان بھیجا۔ دوسری جنگ عظیم کب ہوئی؟ 1939 to 45، تو اس جنگ کے دوران، ٹھیک ہے، جنگ ہو رہی تھی اس وقت 1942 میں سر اسٹیفرڈ کو بھیجا تھا، تو جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ کرپس مشن کے ساتھ ہی آپ لکھ لیں کہ یہ مشن ناکام رہا۔
پہلی کرپس مشن کی جو تجاویز تھی اس میں تھا جنگ کے بعد یعنی کہ جب ختم ہو جائے گا تو حکومت جو ہے برطانیہ کی ہوگی برصغیر پر، اور لیکن اندرونی معاملات میں کسی قسم کی برطانیہ حکومت جو ہے دخل اندازی نہیں کرے گی۔ پھر اقلیتوں کے حقوق تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ میں نے یہاں پر 2 ڈسکس کی ہیں، سینٹر میں 2 میں نے چھوڑی ہیں جو آپ کے بک پیج نمبر 26 پر ہے، انہیں بھی آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے۔ پھر آتا ہے شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا تو لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ وہ انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں سے نمائندگی ملے گی۔ یعنی کہ تمام جو ہے نا، لارڈ ویول نے اعلان کر دیا کہ تمام ہندوستانی اراکین یعنی کہ مسلمان بھی اور ہندو بھی، ہندوستان میں تھے نا مسلمان بھی، تو وہ ہندوستانی کہلاتے تھے اس وقت۔ تو کابینہ مشن پلان 1946 جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ MCQs کے حوالے سے ہے 1945 برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کو پیش نظر کابینہ مشن بھیجا تھا۔ کیوں کابینہ مشن بھیجا گیا؟ جو ہے برصغیر میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر، تو جس میں 3 اراکین مشتمل تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا یوم راست اقدام۔ تو کابینہ مشن پلان کے جو ہے نا نمایاں پہلو، آپ نے اس کو شارٹ کوسچن کے حوالے سے یاد کرنا ہے، پیج نمبر 27 پر ہے، اسے انڈرلائن کر لیجئے گا۔ پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 جو ہے۔ پھر ہے یوم راست اقدام۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے جا رہے تھے جس میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا۔ یہ بھی شارٹ کوسچن کے حوالے سے آتا ہے۔ یہ کابینہ مشن پلان 1946، اس کی سلائیڈ بعد میں آ گئی ہے، یہ اپنے شارٹ کوسچن کے حوالے سے کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ برصغیر میں یونین قائم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پچھلا پارٹ ہے یوم راست اقدام، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر یہ میں نے جو مس ہو گیا تھا وہ نیکسٹ سلائیڈ ہے، اس کے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے کہ مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ یہ آپ کا پیج نمبر جو ہے 27 ہے، اس کے اوپر ہے۔ صوبوں کا اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنائیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ پھر ہے عبوری حکومت کا قیام، پیج نمبر 28۔ تو ستمبر 1946 میں وائسرائے نے عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا۔ ان حالات میں مسلم لیگ نے میدان حالی چھوڑنے کی بجائے عبوری حکومت میں شامل ہونے کا ارادہ کیا۔ مسلم لیگ کس کی جماعت تھی؟ مسلمانوں کی، اور کانگریس کس کی جماعت تھی؟ ہندوؤں کی۔ عبوری حکومت کے لیے 5 مسلم لیگی اراکین کے نام تجویز کیے گئے۔ سب سے پہلے لیاقت علی خان آئی چندریگا، سردار عبدالرب نیشتر، راجہ غضنفر علی خان، جوگندر ناتھ منڈل۔ یہ شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی آتا ہے اور MCQs کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ اب عبوری حکومت کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے مؤثر انداز میں کام نہ کر پائی۔ ان حالات میں مسلم لیگ کی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ دیکھیے عبوری حکومت وہ حکومت ہوتی ہے جو فوری اور عارضی طور پر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت 1948 کو اپنا اقتدار یعنی کہ اپنی حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کر دے گی۔ منتخب جو چنے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ اب 3 جون 1947 کے منصوبہ برصغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ پنجاب بنگال کے اسمبلیوں کے ہندو اور مسلمان اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوں گے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ان صوبوں کو تقسیم کیا جائے گا اور صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ پھر قانون آزادی ہند 1947 یعنی کہ ہندوستان کی آزادی کا قانون۔ 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا گیا کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے گا، پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا جائے گا۔ شارٹ کوسچن MCQs کے حوالے سے ہے۔ نیکسٹ ہے ریڈ کلف ایوارڈ۔ اب پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا، جس میں پنجاب
की हद बंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मुनीर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत के नुमाइंदे जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे। ये सब हजरात हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वह है बंगाल की हदबंदी। यहाँ पर स्लाइड, बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद इकरम और S.A. रहमान, जबकि भारत की तरफ से C.C. बसवास और B.K. मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वासराय और इनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ कर वह हदूद का फैसला किया और रेडक्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि फैसला तो उसने करना था ना रेडक्लिफ ने, लेकिन रेडक्लिफ ने ना किया। ये जो मुकर्रर हुए थे ना तकसीमे के वक्त, इनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ कर ली थी, उस अमले ने, ठीक है, जो काम कर रहे थे साथ रेडक्लिफ के। तो बस रेडक्लिफ से साइन करवाया और रेडक्लिफ ने क्या किया कि मशरक़ी पंजाब जो था उसको तकसीम कर दिया, और तकसीम करते वक्त जो पाकिस्तान का हिस्सा था मशरक़ी पंजाब को मुस्लिम मसरत के कई इलाके जो भारत के हवाले कर दिए, सतलुज ब्यास और रावी के पानी से पाकिस्तान को महरूम कर दिया, और कश्मीर को जो है वो भारत के साथ मिला दिया, जिससे गुरदासपुर के रास्ते से भारत ने इन पर कब्जा कर लिया। यानी कि हर तरह से नाइंसाफ़ी करते हुए जो है वो तकसीम की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है सुबह आज़ादी। तो आज़ादी का तस्वर कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। 14 अगस्त 1947 और 27 रमज़ान मुबारक दोनों को अंडरलाइन कर लें, उनसे कि उसके हवाले से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। यहाँ पे मैंने पेज पेस्ट किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से कि हमें पाकिस्तान में किरदार। अब ये 25 दिसंबर 1946 को कराची में पैदा हुए थे। आपने सियासी तौर पर दिलचस्पी उस वक्त ली जब आप इंग्लिस्तान में थे। आपने कांग्रेस में शामिल हुए, उस वक्त हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है, अंडरलाइन कर लें। फिर 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफिज हुई। मिंटो मार्ले इस्लाहात कौन सी थी? ये आइनी इस्लाहात थी, यानी कि कानून के हवाले से थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उस हवाले से थी, और इसकी पहले तादाद जो थी वो 16 थी, बाद में से 28 कर दिया गया। फिर 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। MCQs के हवाले से है, आपने दस्तूर में यानी कि आइन में तरमीम करते हुए हुकूमत खुद मुख्तारी को अपना मकसद ख़यात बनाया, और अपनी सियासत की वजह से आपने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दी। फिर आपने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर 1916 में आपने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मिसाके लखनऊ के एक साथ अपने अपने जलसे करने पर रजामंद हो गए, और इसमें सदारत किसने दी? कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने दी। आपने खुतबे में फरमाया कि हम कोई अनाम या रायत नहीं चाहते, और ना ही हम इम्तियाजी सियासी सलूक के आरज़ूमंद हैं। यानी कि अगर पाकिस्तान बन जाता है तो इसमें जो मुसलमान होंगे उन्हें तो सियासी लिहाज से जो हुकूक मिलते हैं मिलेंगे, जो नॉन मुस्लिम होंगे उन्हें भी मिलेंगे इम्तियाजी, यानी कि हम किसी किस्म का फ़र्क नहीं रखेंगे। इस मुकाम पर सियासी जमातों ने एक तहरीरी मुआहदा किया जिसे मिसाक लखनऊ का नाम दिया गया, और इस मुकाम पर इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया कि आप हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा रखने वाले रहनुमा हैं। फिर 1919 में हुकूमत बरतानिया ने एक रोल एक्ट मंजूर किया। इस रोल एक्ट का मकसद क्या था कि इंतज़ामिया को तमाम इख्तियार दिए गए, और जो अवाम थी उसके हकूक़ को पामाल किया गया था। तो कायदे आज़म ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और इस मौका पर आपने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि जो कौम इसे अंडरलाइन कर लें ज़माने अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है महज़ब कौम कहलाने के हकदार नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अमूर हिंद ताजदार बरतानिया के हुकूमत करने वाले हिंदुस्तान के काम चलाने वाले को मशवरा देता हूँ कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दें। ये भी शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर क्यों बने, ये भी शार्ट क्वेश्चन के हवाले से है। फिर 1929 में आपने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे आज़म ने 14 अपने मशहूर नकात पेश किए। उसके बाद आ जाता है 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जो ऑलरेडी हमने पीछे साइड बॉक्स में भी पढ़ा है। 1930, 1931 और 1932 को ही पहली दो, यानी कि 1930 और 31 में आपने शिरकत की लेकिन नाकाम रही। फिर हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने इसे नापसंद किया। फिर 1934 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो
اور علامہ محمد اقبال اور دوسرے سرکردہ مسلم لیگی رہنماؤں کے کہنے پر انگلستان آپ واپس چلے گئے۔ ان کی مسلم لیگ کی صدارت سونپ دی گئی، دن رات آپ نے محنت کی اور 1940 کو آپ نے لاہور میں ایک جو تھے قرارداد منظور کروائی جس میں مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا، اور آپ نے کہا کہ کیسا علاقہ ہندوستان کا مسلم ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزار سکے۔ اس جلسے میں صدارت قائد اعظم نے کی تھی۔ پھر 1945 اور 46 میں جب عام انتخابات ہوئے تو اس نے واضح کر دیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور مسلم لیگ ان کی علیحدہ جماعت ہے، اور مسلم لیگ نے مرکز میں یعنی کہ پورے ملک میں 100% کامیابی حاصل کی اور صوبوں میں 90% کامیابی حاصل کی۔ آپ نے کابینہ مشن تجاویز جو آلریڈی آپ پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں، جن کے تحت انگریز کانگریس کو حکومت دینا چاہتے تھے، آپ نے اتنا ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا، ہندوؤں کی ہر چال کا جواب دیا اور بالآخر انہیں مسلم لیگ کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اب 14/10/1947 کو پاکستان ورث وجود میں آیا اور 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے نئی اسلامی خود مختار ریاست کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف بھی اٹھایا۔ آپ نے دن رات محنت کی، حالانکہ آپ کی یہ طبیعت خراب ہو چکی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے بیماری کی حالت میں بھی مسلسل فائلوں کا مطالعہ کرتے رہے، اور 1948 میں آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور 11 ستمبر 1948 کو آپ حلقے حقیقی سے جا ملے۔ سائڈ باکس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جانتے ہیں 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اور 1948 میں ایک ہندو انتہا پسند ہاتھوں گاندھی جو ہے قتل ہوا تھا۔ یہ شارٹ کوسچن ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ آج کے آپ کے ٹاپک تھے۔ انہیں شارٹ کوسچن ایم سی کیوز اور لانگ کوسچن کے حوالے سے ضرور یاد کیجیے گا۔ ڈائری ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات 1929 کو، اس سے 2 رہنما اصول، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد پر نوٹ لکھیں۔ پاکستان لفظ کس نے تجویز کیا؟ چودھری رحمت علی نے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی باغ ڈور کب سنبھالی؟ پھر اگلا جو ٹاپک ہے اس کی ڈائری ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری پر نوٹ لکھیں۔ قرارداد لاہور کا متن بیان کریں۔ کرپس مشن کی تجاویز کوئی 2 لکھیں۔ شملہ کانفرنس کے انتخابات پر نوٹ لکھیں۔ کابینہ مشن پلان 1946 کے نمایاں پہلو کون سے ہیں؟ یوم راست اقدام کب منایا گیا؟ نیکسٹ ڈائری عبوری حکومت کے قیام پر نوٹ لکھیں۔ عبوری حکومت میں شامل 5 مسلم لیگی وزراء کے نام لکھیں۔ 3 جون 1947 کے صوبے پر نوٹ لکھیں۔ پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے کون سے جسٹس شامل ہوئے؟ بنگال کی حد بندی کے لیے بھارت کی طرف سے کون سے جسٹس یا لوگ شامل ہوئے؟ صبح آزادی پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ڈائری ہے قائد اعظم کا سفیر یمن کا خطاب کیوں ملا؟ رولٹ ایکٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ آج کی آپ کی ڈائری ہے۔ یہ تمام شارٹ کوسچن اچھی طرح سے پریپیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔